الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ یاسین کی دو آیتیں آج کے اپنے اس خطبے کی ابتدا میں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کا ماحقہ ان آیات کے متعلق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو اپنا حقیقی تعارف نصیب فرمائے. گفتگو انتہائی انہماک کے ساتھ سماعت فرمانی ہے. انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کا زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر فائدہ ضرور حاصل ہوگا اگر استفادے کی نیت سے گفتگو کو سماعت فرمایا. لب لباب خلاصہ اور نچوڑ جو آیتیں تلاوت کی ہیں
ان کا یہ ہے کہ اس عارضی زندگی کے بعد دائمی زندگی کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، چاہے وہ اپنے اللہ کے احکامات کی بجا آوری لاتا ہے، انہیں مانتا ہے، یا اپنے مالک کو پس پشت ڈال کر دنیا کی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے، اسے بھی دائمی زندگی کا حصول ہونا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، قرآن نے بار بار ہمیں اس چیز کی تعلیمات سے آگاہ کیا، لوگوں یہ عارضی زندگی ہے، اور یہ عارضی زندگی اس دائمی زندگی کا ثمرہ ہے، بنیاد ہے یہ۔ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے تو اس زندگی کے اندر بڑا سکون نصیب ہوگا۔ اگر یہ دنیاوی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق گزرتی ہے تو پھر وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی پڑے گی۔ اب مرضی ہے، یہ زندگی اب اللہ کی مرضی سے گزار کر وہ زندگی من چاہی بنا دو، یا یہ زندگی من چاہی گزار کر وہ زندگی رب چاہی بنا دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ امام الانبیاء نے مشرکین مکہ کو جب اللہ کا قرآن سنایا، اور امام الانبیاء نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ لوگوں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ مشرکین مکہ کو امام الانبیاء کی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ آگے سے جواب کیا دیتے تھے مشرکین مکہ؟ امام الانبیاء سامنے کھڑے ہیں، انہیں اخروی زندگی کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ لوگوں ایک زندگی یہ بعد میں آنے والی ہے۔ امام الانبیاء کے سمجھانے کے بعد آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، ترابن مٹی ہو جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ یہ وجود ملے گا۔ ہیہات لما توعدون، سمجھ سے بالا تار ہے یہ۔ امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں سمجھ سے بالا تار ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا مشرک ہے، اور پھر گستاخ بھی ہے، گستاخ بھی ہے۔ جب امام الانبیاء نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ اللہ کا سامنا ہونا ہے اور ہر صورت میں ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے۔ عاص بن وائل بہت بڑا گستاخ ہے، مشرک ہے جی، صدیوں پرانی کسی قبر میں گیا نا، قبرستان میں، وہاں سے اسے ایک ہڈی مل گئی، ہڈی، اور وہ بہت بوسیدہ ہڈی تھی۔ اسے اس نے اٹھایا، اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ گیا، بطور استہزاء کے، مزاق کے، جی بطور مزاق کے لے کر آیا۔ یہ وہ ہڈی ہے جس میں سانس ڈلے گا، یہ وہ ہڈی ہے جس میں سانس ڈلے گا۔ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں مشرکین مکہ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں،
قبرستان سے ہڈیاں اٹھا کے میرے سامنے لا کے رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ ہڈیاں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ کام کیا نا تو عرش والے نے قرآن اتار دیا. قرآن اتار دیا. اور کیا اللہ نے کہا؟ یہ سورہ یاسین ہے، آپ روزانہ اس سے تلاوت کرتے ہوں گے. سورہ یاسین ہے اور اس کا بالکل آخری رکوع ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. عاصم نے وائل نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے جی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، ہڈیاں اٹھا کے لاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا. اپنی پیدائش کو بھول گیا. اللہ نے فرمایا کیسے تجھے پیدا کیا؟ پانی کا ایک گندا قطرہ تھا. پانی کا ایک گندا قطرہ تھا جو جسم کے ساتھ لگتا ہے تو جسم پلیت ہو جاتا ہے، جو کپڑے کے ساتھ لگتا ہے تو کپڑا پلیت ہو جاتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ انکار کرنے والا اپنی پیدائش کو بھول گیا. اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس قطرے سے منی کا ایک قطرہ ہے، اور وہ قطرہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے. وہ خون کس سے بنتا ہے؟ وہ خوراک سے بنتا ہے. وہ خوراک سے بنتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس بندے کو ہم نے پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں جس بندے کو ہم نے پیدا کرنا ہوتا ہے اور جس زمین پر پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم زمین کے کس خطے سے کون سے اجزاء اٹھاتے ہیں اور اس کی منی کا ذریعہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. یہ تو ہماری مرضی ہے. یہ ہماری مرضی ہے. ہم کن اجزاء کے ساتھ کن اجزاء کو خوراک بنا کے پھر منی کا قطرہ بنا کر پھر ہم اس کو پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہے. ہم اسے زمزم کا پانی پلا دیں، ہم اسے ہندوستان کی گندم کھلا دیں، ہم اسے کشمیر کے سیب کھلا دیں، پھر اس سے ان اجزاء سے وہ منی کا قطرہ تیار ہو، پھر ماں کے تین اندھیروں میں پھر ہم نقشے بنانا شروع کر دیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گئے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا. یہ اللہ اسے جواب دے رہے ہیں. جس نے میرے نبی کے سامنے ہڈی لا کے بڑے استہزاء انداز اختیار کیا جی مزاج کے ساتھ. اللہ نے فرمایا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اسے جواب دیجئے. قل، میرا پیغمبر اسے جواب دیجئے یحیی الذی انشأها اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پانی کے گندے قطرے سے وجود بخشا تھا. چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں بنانے کے بعد اس چیز کو دوبارہ وجود دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. فرمایا قل، میرے پیغمبر جواب دیجئے عاصم بن وائل کو اور قیامت تک آنے والے دہریوں کو، قیامت تک آنے والے موت کے بعد کا انکار کرنے والوں کو. یحیی الذی انشأها، اللہ وہی ہے جو زندہ کرے گا جی، وہی زندہ کرے گا. انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وہ اپنی ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے. اللہ اپنی ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے. اس نے جو کہا ان ہڈیوں میں کون سانس پیدا کرے گا, ان ہڈیوں پر کون گوشت چڑھائے گا, کون اس کے اندر سانس بھرے گا, اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر مخلوق کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا جس طریقے سے میں نے پیدا کیا ہے نا, اور میں پیدا کرنا جانتا ہوں, دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی میں جانتا ہوں, کھڑا کرنا بھی میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. وہ جانتا ہے, وہ کیسا جاننے والا ہے اور کیسا سننے والا ہے. فرمایا اندھیری رات ہو, اندھیری کٹا ٹوپ اندھیرے ہوں, کالی چٹان ہو, پھر اس پر چمٹی ہو, پھر وہ چل رہی ہو, اللہ اس چمٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. اللہ اس چمٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کا خالق ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کا رازق ہے, وہ اس کا محافظ ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز کو جانتا ہے, اور وہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے, پیدا کرنا بھی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور قرآن نے بڑا عجیب سا نقشہ کھینچا, بہت عجیب نقشہ کھینچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا یہ میرا ایمان ہے, یقین ہے کہ موت کے بعد تو دوبارہ ساری مخلوق کو زندہ کرے گا. مولا اپنے قلبی اطمینان کے لیے مجھے دکھا دینا وہ کیفیت کیا ہو, کیسے زندہ کرے گا. مولا میرا ایمان ہے, ظاہر اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, سوال کر بیٹھے اللہ سے مولا وہ کیفیت کیا ہوگی, کیسے تو لوگوں کو زندہ کھڑا کرے گا, اور کیسے ان کی ہڈیوں کو جمع کرے گا, پھر ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھائے گا, پھر ان میں روح کیسے ڈالے گا. مولا یہ دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي. جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى, مولا مجھے یہ دکھا دینا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. قالت, اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے میں زندہ کروں گا, یقین نہیں ہے تجھے. اللہ حضرت ابراہیم سے آگے سے حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا مولا کیوں نہیں, مولا یہ تو مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا, بلا کیوں نہیں, ولکن لیطمئن قلبی, میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں, وہ منظر میں نے دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کی زندگی میں. اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر دیکھنا ہے نا تو پھر ایسے کرو, 4 پرندے رکھو, انہیں پالو, مانوس کرو اپنے ساتھ. لوگ پرندے رکھتے ہیں, پھر لوگوں کے ساتھ وہ پرندے کیسے مانوس ہو جاتے ہیں جی, اور بڑے عجیب پرندے لوگوں کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. پھر لوگ پرندے کو چھوڑ دیتے ہیں نا, لیکن پرندہ اپنے مالک کو نہیں بھولتا ہے. وہ چاہے گاڑی چلا رہا ہے, وہ پرندے کو چھوڑ دے, پرندہ پھر اس کے پاس آ جائے گا, وہ ہاتھ آگے کرے گا نا. اتنی سمجھ تو پرندوں کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننا ہے, اتنی سمجھ تو. پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم پرندوں کو مانوس کرو, مانوس کیا نا, اللہ نے فرمایا بس اب انہیں ذبح کرو. ذبح کیا, اللہ نے فرمایا ان 4 کا قیمہ بناؤ.
چاروں کا گوشت خلط ملط کر کے قیمہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا 4 پہاڑوں پر رکھو اس کے قیمے کو، رکھو 4 پہاڑوں پر. 4 پہاڑوں پر قیمہ رکھا. اللہ نے فرمایا اب انہیں اپنی طرف بلاؤ. جب بلایا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارا وہ ہڈیاں بنی، گوشت چڑھا، جس طریقے سے پرندہ تھا وہ سامنے بنا اور اس کے اندر سانس ڈالا اور وہ حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئے. حضرت ابراہیم کے اس قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، انہیں اپنی طرف مانوس کرو، ان پرندوں کو پالو، مانوس کرو. ثم جعل كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پہاڑ پر رکھو. ثم ادعوهن، پھر انہیں بلاؤ اپنی طرف. یأتینک سعیا، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لوگوں جان جاؤ کہ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ حکمتوں والا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ بیان کرتے ہوئے کہ لوگوں جو دوسری زندگی ہے نا اللہ کے سامنے کھڑی ہونی ہے، لوگ اپنی قبروں سے کیسے باہر نکلیں گے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری کائنات مر جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ دوبارہ جب اپنے سامنے لوگوں کو، مخلوق کو کھڑا کرے گا نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، پھر اس وقت اللہ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے. اس وقت اللہ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ بارش برسے گی نا، لوگ اس زمین کے جس خطے پر اس کا جو جز ہے، فرمایا وہ باہر ایسے نکلیں گے جیسے زمین کا سینہ پھاڑ کے پودا باہر نکلتا ہے، ایسے سارے کے سارے. اور سورہ آراف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. کیسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے یرسل الریاح بشرا، جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے. جب ہوائیں چلتی ہیں نا، اب لوگوں کو امید ہو جاتی ہے کہ بادل برسیں گے. کیا ہوں گے؟ بادل برسیں گے. اللہ کہتے ہیں بادل برسانے سے پہلے ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی بارش کو برسانے سے پہلے ہم ایک ہوا چلاتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بادلوں کو ہانک کر لے کر آتی ہیں، بادلوں کو وہ ہوائیں ہانک کر لاتی ہیں. اللہ اکبر. سُقْنَاهُ لِبَلْدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کا پھل زمین سے نکالتے ہیں. یہ ساری بات اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح ہم مردوں کو باہر نکالیں گے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ، تم نصیحت حاصل کر جاؤ. یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بارشیں ہوتی ہیں، پھر زمینوں پر برستی ہیں، پھر مردہ زمین کو یہ بارشوں کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے، پھر ان سے پھل پھول غذائیں باہر آتی ہیں. اللہ نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، مردوں کو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہم زندہ کریں گے. اللہ اکبر. اگلی بات سنیں، ایک حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو ایک گھڑی اللہ نے مقرر کی ہے جی، جمعے والے دن کی گھڑی،
یہ کس وقت شروع ہوتی ہے؟ یہ جمعرات کو جس وقت سورج غروب ہوتا ہے نا، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے کا سورج غروب ہونے تک، اللہ اکبر، امام الانبیاء نے فرمایا اس گھڑی کے اندر جو مر جائے گا نا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس گھڑی کے اندر جو مر جائے گا، اور حدیث کے الفاظ ذرا سنیں، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ما من مسلم مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر۔ فرمایا اللہ اکبر، ایسا زبردست جملہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو جی، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، ورنہ تو اس گھڑی میں روزانہ ہندو نہیں مرتے، سکھ نہیں مرتے، عیسائی نہیں مرتے، یہودی نہیں مرتے ہیں، پر یہ ان کے لیے تو نہیں ہے۔ یہودی جمعے والے دن مر جائے تب جہنمی ہے، وہ کسی بھی وقت مر جائے تب جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے امام الانبیاء کے دین کو قبول جو نہیں کیا۔ فرمایا ما من مسلم، یہ من کا جو جملہ ہے نا، من کا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے عموم کے لیے آتا ہے۔ اللہ امام الانبیاء نے فرمایا وہ بہت بڑا اولیاء ہے، بہت بڑا ولی ہے، چاہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن ہے مسلمان، ہے کیا ہے؟ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ روزانہ التحیات جب آپ شروع کرتے ہیں نا، اس میں یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جی۔ التحیات للہ، روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ التحیات للہ، یہ امام الانبیاء نے اللہ کے لیے یہ جملے تحفے پیش کیے تھے جی معراج کی رات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہ مومن ہوتا ہے۔ صرف زبانی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کی، وہ کہتا ہے التحیات للہ، مولا میری کولی عبادت بھی صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی؟ یہ ذرا میں مومن کی تعریف کر دوں نا، یہ روزانہ التحیات للہ، مولا میرا ذکر، مولا میرا نعرہ، مولا میرے زبان سے جو بھی جملے ہوں گے یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گے، بس۔ التحیات للہ میری کولی عبادت، والصلوات میری بدنی جتنی بھی باتیں ہیں مولا صرف تیرے لیے ہوں گی۔ میں جھکوں گا تو صرف تیرے سامنے جھکوں گا، میں سجدہ کروں گا تو میں صرف تیرا سجدہ کروں گا، میں اور کسی کا سجدہ نہیں کروں گا۔ میری کولی عبادت، میری بدنی عبادت، والطیبات مولا میری مالی عبادت، میری نظر، نیاز، منتی، منوتی، مولا یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی۔ یہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں جی، لیکن معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ یہ ہے مومن۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر جس مومن کا یہ عقیدہ ہے، اس کے گناہ زمین پر رکھ دیے جائیں، وہ عرش تک پہنچ جائیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب ڈھنک جائے۔ فرمایا وہ بھی اگر اس دن مر جائے گا تو اللہ کا یہی وعدہ ہے ہم اس کی مغفرت کریں۔ یہ معنی ہے۔ فرمایا وہ اگر اس وقت میں مر جاتا ہے، جمعے کی گھڑیوں میں مر جاتا ہے، اللہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، عذاب قبر سے اللہ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، یعنی سوال جواب بھی نہیں ہوگا، اور قبر کے جو عذاب ہوتے ہیں، اگر ان گھڑیوں کے اندر کوئی بندہ مر جاتا ہے، ان گھڑیوں کے اندر، امام الانبیاء نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جب قیامت والے دن ساری مخلوق کو اٹھایا جائے گا نا، ساری مخلوق کو،
امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا، قبر سے باہر میں نکلوں گا. پھر آپ نے فرمایا جنت البقیع والے نکلیں گے، جنت البقیع والے. پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا پھر جنت المالا والے باہر نکلیں گے. یہ حرم کا جو قبرستان ہے، جنت البقیع مدینہ کا قبرستان ہے، فرمایا سب سے پہلے میں نکلوں گا، پھر جنت البقیع والے، اور پھر جنت المالا والے نکلیں گے. امام الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا کوشش کیا کرو کہ تمہارا دفن مدینے جنت البقیع کے اندر ہو. پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ تمہیں مدینے کی موت دے. اللہ سے مانگا کرو اللہ تمہیں مدینے کی موت دے دے، اللہ تمہیں جنت البقیع قبرستان کے اندر تمہارا مدفن ہو جائے. یہ مانگا کرو، یہ مانگا کرو. دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا جو جمعے کی گھڑیوں کے اندر مر جاتا ہے، گھڑیوں کے اندر مر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. قرآن کہتا ہے بس اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تمہیں جنت البقیع میں جی اپنی میت کی جگہ دے دے، جسم کی جگہ دے دے، تمہارا مدفن جنت البقیع بن جائے. ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی گھڑیوں کے اندر جو بندہ مر جاتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، وہ مشرک نہ ہو. یہ فضائل مشرک کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے. اور مومن کے لیے وہی 3 نشانیاں جو آپ ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. جی تو حدیث کیا ذکر فرمایا ما من مسلم ماتا یوم الجمعہ، جو مر گیا جمعے والے دن، او لیلۃ الجمعہ، یا جمعے کی رات کو مر گیا، وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے فتنوں سے کیا کریں گے، اللہ اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. جی اب ان 2 حدیثوں کی تطبیق کیسے ہوگی کہ امام الانبیاء نے فرمایا مدینہ میں مرنے کی دعا کیا کرو، پھر جمعے والے دن جو مر گیا، یاد رکھنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. امام الانبیاء تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. امام الانبیاء کی زبان چلتی ہے تو وہ عرش والے کی مرضی سے چلتی ہے. اب سنو، ایک دعا ہے، دعا بندہ کرتا رہتا ہے، بندہ کرتا رہتا ہے مولا مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما. ساری زندگی دعا کرتا ہے، ساری زندگی دعا کرتا ہے. پھر بندہ یہ دعا کرتا ہے مولا مجھے جمعے کی گھڑیوں میں موت نصیب فرما. قرآن کیا کہتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے مولا مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما. اسے مدینہ کی موت نہیں ملتی ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے مولا مجھے جمعے کی گھڑیوں کی موت نصیب فرما. اسے نہیں ملتی ہے، وہ ہفتے والے دن مر جاتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی دعا کرتا رہتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جب بھی وہ مرے گا اللہ اسے جنت البقیع کی موت کا ثواب نصیب فرمائیں گے اور جمعے کی گھڑیوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے. اسے اس شعبے کے اندر اللہ داخل کر دیں گے، اس شعبے کے اندر اللہ اسے کیا کر دیں گے، داخل کر دیں گے. قرآن دیکھو اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی. قرآن ایک جگہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو غم آتے ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں میری طرف سے نہیں آتے ہیں، وہ تمہاری طرف سے آتے ہیں. جب تمہاری زندگی کے اندر کوئی اچھا معاملہ ہو نا، خیر کا معاملہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے تو میرا شکر ادا کیا کرو. اللہم لک الحمد و لک الشکر، مولا تیرا شکر ہے. جب کوئی بری زندگی کے اندر چیز آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کیا کرو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال. اور دوسری حدیث کے اندر کیا آتا ہے، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا بندے کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے جسمانی طور پر اولاد کی طرف سے یا مالی طور پر کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے،
یہاں تک کہ مومن بندے کو کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی اسے اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اگر وہ اس پریشانی سے باہر نکل جاتا ہے ہم اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور اگر وہ اسی پریشانی کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری شان کریمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا میری شان کریمی ہے کہ پریشانی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اپنے گندے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس پر بھی میں تمہیں اجر نصیب فرماتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر اسی حالت کے اندر تم دنیا سے چلے جاتے ہو، اسی حالت کے اندر، تو اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا پھر میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے مغفرت کر دیتا ہوں۔ لیکن دعا کیسی چیز ہے؟ دعا یہ بندے کو ہر وقت اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا سچے دل سے توبہ کر، پھر ٹوٹ گئی پھر سچے دل سے توبہ کر، شرط یہ توبہ سچے دل سے کر، جی لاکھ مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دے گا زندگی کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں جب تو توبہ کرے گا نا ہماری محبت تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والے سے۔ اللہ اکبر، اللہ توبہ، یہ بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت ہے جی جمعے کے وقت کی۔ ایک عقلی دلیل دے دوں، عقلی دلیل دیکھیے، حرم ہے نا، حرم، حرم کے بالکل مضافات میں ایک گھر آ گیا، گھر ہے، گھر کا مالک کہتا ہے دیکھو حرم میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی نمازوں کا ثواب ہے جی، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ ایک حرم کے ساتھ ایک بندے کا گھر ہے جی، مالک نے کہا یہ میرا گھر بھی حرم کے اندر شامل کر دو جی، میرا گھر بھی۔ اب اس کے گھر میں تو باتھ روم بھی ہے، گندگی بھی ہے، لیکن جب وہ جگہ حرم کے اندر آ جائے گی نا، گندگی والی جگہ پر بھی جب وہ نماز پڑھے گا، حرم کے اندر جو آ گئی نسبت جو بہت بڑی ہے، حرم کے اندر جو آ گئی اللہ اس پر بھی 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں دے گا۔ ابھی حرم کتنا وسیع ہو گیا ہے، کیا یہ سارے محلے نہیں تھے؟ کیا نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے نسبت۔ تو انسان کو اللہ سے ہر وقت کیا کرتے رہنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے جی۔ زندگی کے اندر، زندگی کے اندر 2 کام کبھی نہ چھوڑیں، ایک توبہ، توبہ کثرت سے کریں۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے جی، توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ، پھر توبہ کر لے، یعنی توبہ کو نہ چھوڑے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، دربار میں اللہ کہیں گے بتا میں نے جو منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، کیوں کیے تم؟ کیوں کیے؟ تجھے پتہ نہیں تھا؟ اللہ کہیں گے، اس سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ کہے گا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینی، جی یہ کام تو نے کیوں کیے؟ ہے یہ مواحد ہے، اس میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 صفتوں پر قائم ہے، لیکن گنہگار ہے۔ وہ کہے گا مولا توبہ تو میں کرتا رہا ہوں، توبہ تو میں کرتا رہا ہوں، مولا میں نے تجھے کئی مرتبہ تیرے سامنے یہ کہا تھا، مولا مجھے متقی بنا دے، متقی بنا دے۔ اللہ اپنے علم کے باوجود فرشتوں سے کہیں گے اس کا نام اعمال نامہ، اس کا اعمال نامہ کھول کے دیکھو۔ فرشتے جب دیکھیں گے نا اس میں یہ جملے ہوں گے کہ مولا اس نے تجھ سے تقوی ضرور مانگا تھا، مولا مجھے اس برائی سے پیچھے کر دے، مولا مجھے اس برائی سے ہٹا دے، مولا مجھے متقی بندوں میں شامل کر دے۔ لیکن موت اسی حالت پر اس کی آئی گناہ پر، اللہ کہیں گے جا ہم نے تیری مغفرت کر دی، جا ہم نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ حالانکہ نیک کام کرنے پر اس کو دنیا میں اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ نیک کام کرنے پر اس کو اختیار ہے، اختیار ہے نیک کام کرنے پر۔ تو مدینہ کے قبرستان میں دفن ہونا اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، اپنی مرضی سے جمعے والے دن مرنا اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ جب اختیار والے کام پر اسے اللہ اتنا درجہ دیں گے تو جس کام پر اختیار نہیں ہے اس کا درجہ تو بطریق اولا اللہ دیں گے، بطریق اولا اللہ دیں گے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مولا مولا مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما، مجھے جمعے کی گھڑیاں نصیب فرما۔ مدینہ کی موت نہیں بھی آتی، جمعے کی گھڑیاں نصیب نہیں بھی ہوتی، لیکن جب بھی مریں گے تو اللہ اجر وہی مدینہ کے قبرستان والا دیں گے اور جمعہ کی گھڑیوں والا دیں گے۔
لیکن زندگی کے اندر دو کام کرنے ہیں. زندگی کے اندر دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرتے رہنا ہے. گناہ ہو گیا توبہ ضرور کرنی ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ کسی ایک بڑے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے. کسی ایک بڑے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے. اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے بہت سارے، کسی ایک بڑے گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. کسی ایک بڑے گناہ کو، لیکن اس کی برکات بڑی ہوتی ہیں، بالکل پیچھے ہٹ جائے. مثلا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، سود کھانے والا ہے، اکٹھے سارے گناہ کر رہا ہے، ایک گناہ کو، کسی ایک بڑے گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے کہ مولا آج کے بعد میں نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کروں گا. وہ ایک شاعر ہے نا، شاعر، وہ اللہ اکبر، جگر مراد آبادی ایک شاعر گزرا ہے. جگر مراد آبادی یہ ساری زندگی شراب پیتا رہا، ساری. بس خیال آ گیا، بہت بڑا شاعر تھا، خیال آ گیا، ایک اللہ والے تھے ان کے پاس چلا گیا. کہنے لگا میری زندگی کی 4 خواہشیں ہیں، میری زندگی کی 4 خواہشیں ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ایک خواہش یہ ہے کہ مجھے بیت اللہ کا دیدار، حج نصیب ہو جائے. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھ لوں. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ شراب میں چھوڑ دوں. اور چوتھی خواہش یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی، فرمایا ایک وعدہ کر میرے ساتھ، ایک وعدہ. یہ شراب ہے نا ام الخبائث، اسے چھوڑ دے. وہ وہاں ہی بیٹھا تو اس نے کہا جی چھوڑ دی. بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا یکدم تو نے چھوڑ دیے، یکدم یہ نہیں ہو سکتا، مر جائے گا. تو اس نے پوچھا اس نے ڈاکٹروں سے، بیماری ایسی جسم کے اندر آ گئی نا، اس نے شراب چھوڑی، بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس نے کہا جی یکدم چھوڑو گے تو مر جاؤ گے، تھوڑی تھوڑی پیتے رہو. اس نے کہا میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنا عرصہ زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا 10 سال تک. تو اس نے کہا 10 سال کے بعد کیا ہے؟ اس نے کہا پھر موت ہے. اس نے کہا شراب تو میں نے نہیں پینی آتی، شراب تو میں نے نہیں پینی ہے. 10 سال کے بعد میں نے اللہ کے پاس نافرمان بن کے جانا ہے نا، تو ابھی فرما برداری میں موت آ جائے تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. یہ مجھے کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے. تو ایک گناہ جو ہے نا اپنے اللہ کے لیے چھوڑ دیں، وقت پھر پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.